اللہ تعالی عنہ قال من نسی الصلاة فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلك۔ آج کے درس کی خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک نماز میں سو گیا یا وہ بھول گیا اور وہ کسی دوسرے وقت میں یاد آ گیا تو پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ سو گیا یا اس سے نماز بھول گیا یا بے ہوشی وغیرہ آ گیا تو جب بھی یہ نماز اس کو یاد آ گیا اس وقت پڑھے۔ یعنی آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، سو گیا، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لیا اور عصر کے بعد آپ کو یاد آ گیا، یا آپ نے مغرب کے بعد یاد آ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی آپ کو یاد آ گیا اس وقت پڑھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ حدیث لائی، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ایک نماز بھول گیا اور ظہر کے بعد آپ نے، یعنی فجر کی نماز آپ سے بھول گیا اور ظہر کے بعد آپ نے ادا کیا، تو اگلے دن کی یہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کرے دوبارہ بھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اسے حدیث پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سندن ضعیف ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو قضا نماز ہے وہ یاد آ گیا، تو کیا یہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ سے ظہر کی نماز آپ نے چھوڑ دیا یعنی بھول گیا، اور عصر کے بعد یعنی عصر کی نماز آپ نے پڑھ لیا اور بعد میں آپ کو یاد آ گیا، تو ترتیب تو ان لوگوں کی نزدیک تو واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب عصر کی نماز پڑھ لیا اور عصر کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا کیا، تو آپ نے مغرب کے بعد یعنی مغرب نماز بھی پڑھ لیا، عشاء کی بھی پڑھ لیا، فجر کی بھی پڑھ لیا، یعنی وہ 6 نمازوں تک یہ جو آپ نے نماز پڑھی یہ ادا نہیں ہوئی۔ ہاں 6 نماز کے جب وہ گزر جائے گوئے کی ترتیب، تو پھر 6 نماز کے بعد ساقط ہیں، لہٰذا پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا، جب بھی آپ کو یاد آئے اس وقت پڑھے۔ یا مثلا آپ نے فجر کی نماز آپ سے بھول گیا اور ظہر کی نماز کڑی ہے، تو آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھے بعد میں فجر کی نماز پڑھے۔ یا آپ سے ظہر کی نماز بھول گیا اور عصر کے وقت آپ کو یاد آ گیا اور عصر کی نماز کڑی ہے، تو پہلے وہ عصر کی نماز پڑھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا اقیمت لها، جس نماز کے لیے اقامت کیا گیا اس وقت کوئی اور نماز جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے، کسی حدیث میں یہ بھی ہے اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلك، نماز آپ سے 100 نماز بھول گیا، وہ رہ گیا، 1000 رہ گیا اور وہ بندہ وفات ہوا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ ادا کریں۔
یعنی بعض حضراتوں کا یہ رائے ہے کہ جب بندہ سے نماز قضا ہوئی تو وفات ہونے کے بعد اس کا فدیہ دینا ہے، تو نمازوں کے بارے میں کوئی فدیہ وغیرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، البتہ روزے کے لیے فدیہ ہے۔ روزے کے بارے میں فدیہ ہے کہ اگر آپ سے ایک روزہ چھوٹ گیا یا 2 روزے چھوٹ گیا اور آپ نے ادا نہیں کر سکے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ وفات ہو گیا، تو اس کے وہ رسموں پر یہ لازم ہے کہ اس کا پھر فدیہ ادا کرے۔ نماز کے بارے میں کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں۔ تیسرا یہ مسئلہ ہے کہ قضاء عمری ہے یا نہیں۔ بندہ سے وہ بچپن میں یعنی وہ بالغ ہونے کے بعد لاابالی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی وہ اس نے 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 1 سال اس نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس کے بعد میں قضا ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ہے۔ اس کا بس صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، اور توبہ میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کر لیتے ہیں تو سارے کے سارے گناہ رب العالمین معاف کر لیتے ہیں، اگر دل سے وہ بندہ کرے۔ اسلام جو بندہ قبول کر لیتے ہیں تو اسلام تمام گناہوں کو ختم کر لیتے ہیں، اسی طرح توبہ کے ذریعے سے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، یہ ان لوگوں نے اپنے طرف سے ایک چیز بنایا ہے کہ قضاء عمری کرنا ہے، اور پھر وہ رمضان میں کرنی ہے، اور اگر ظہر کی نماز میں 2 یا 3 نمازیں اکٹھے وہ قضا کرے، اس کا کوئی ثبوت احادیث میں موجود نہیں ہے، نہ قضاء عمری کی اور نہ کفارے کے وجود